بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، نیشنل بینک کے حوالے سے ہم نے پروگرام کیا تھا جس میں ہم نے عثمان شاہد صاحب کا بتایا تھا کہ عثمان شاہد جو ہیں وہ سینئر ایگزیکٹو وائس پریزیڈنٹ کے امیدوار ہیں اور مختلف ان کے اوپر الزامات ہیں. ان کا مجھے فون آیا اور انہوں نے اپنا موقف بھی دیا اور ساتھ انہوں نے ایک ڈاکومنٹ بھی مجھے بھیجا. ان کا یہ کہنا ہے کہ مجھے ایف آئی اے کی طرف سے کلیئر کر دیا گیا تھا جو میرے خلاف کیسز تھے، اور جہاں تک منی لانڈرنگ کا معاملہ ہے تو میرے تو علم میں نہیں ہے کہ میرے خلاف کوئی ایسا منی لانڈرنگ کا معاملہ ہو. جو مجھے انہوں نے لیٹر بھیجا ہے وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، اور دوبارہ میں نے لطیف قریشی صاحب جنہوں نے یہ درخواست دیا، میرا ان سے بھی رابطہ ہوا، ان کا کیا موقف ہے وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. اور یہ جو ایف آئی اے والا لیٹر ہے، یہ متعلقہ جو آفیسر ہے ایف آئی اے کا، میں نے ان کے ساتھ شیئر کر کے ان کو کال بھی کی تھی لیکن انہوں نے کال اٹینڈ نہیں کی، تاکہ میں یہ چاہتا تھا کہ مزید اس کی جو ہے وہ مستند ہو سکے یہ لیٹر، کہ ایف آئی اے والے بھی اس کو باندھتے ہیں. بہرحال یہ لیٹر آپ ہماری اسکرین پہ بھی دیکھ سکتے ہیں، اس پہ ہم بات کریں گے. میرے ساتھ موجود ہیں جناب ایس ایچ بنگش صاحب. بنگش صاحب، عثمان شاہد صاحب نے یہ جو لیٹر بھیجا ہے یہ میرے خیال کل 15 بندوں کا ہے، جس میں بتایا گیا ہے کہ جی ان کو ہم نے ہماری طرف سے کلیئر کر دیا گیا اور عدالت میں یہ جمع کروایا گیا. یہ جو کیس ہے کس کیس میں ان کو کلیئر کیا گیا ہے، اسکول میں یا کسی اور دوسرے باقی کے؟ بہت شکریہ مانگر صاحب. 23/11/2023 کا یہ ایف آئی اے کا ہے. اچھا، ٹھیک ہے، اور تقریباً 2 سال پہلے کا. جی، اور اس میں جو ہے نا تمام یہ بینک اکاؤنٹ کیس، لاکر، آٹو فائنانس، ہاؤس فائنانس اور اینی انویسٹمنٹ، پی آئی بیز، ٹی بلز وغیرہ جتنے بھی ہے اسکول کا ذکر نہیں اس میں نہ لفظ نہیں لکھا ہوا ہے اسکول کا. اچھا، صحیح ہے. تو اس میں عثمان شاہد سمیت قریباً کوئی 15 افراد ایسے ہیں کہ جس کے بارے میں ایف آئی اے نے کہا ہے کہ ان کے جو ہے نا چارجز سپلیمنٹری میں ہمارے پاس کوئی نہیں ہے، لہٰذا ان کے جو اگر آپ نام جو ہے نا وہ ایکسکلوڈ کر دیں. ہم نے جو کورٹ میں جمع کرائی ہے نا چارجز شیٹ، اس میں یہ بندے شامل نہیں ہیں. انویسٹیگیشن میں ہم نے ان کو گلٹی نہیں پایا. تو ایک تو یہ ہے کہ عثمان شاہد صاحب کا جو ہے نا وہ آ گیا کہ بھئی وہ اس میں گلٹی نہیں ہے. نہیں، لیکن میری پھر لطیف قریشی صاحب سے بات ہوئی، میں نے ان کو یہ لیٹر بھیجا، میں کہ یہ دیکھیں جی بندے کا نام کلیئر ہے، آپ نے درخواست میں لکھا ہے. جی، انہوں نے کہا جی ایک تو ان کا نام ابھی تک وہاں پہ موجود ہے. انہوں نے مجھے ایف آئی اے کا جو انویسٹیگیٹو آفیسر ہے، آئی او جو ہے، اس کا نمبر دیا. پھر میں نے ان کو یہ بھیج کے ان کا بھی موقف جاننے کی کوشش کی لیکن میرا رابطہ نہیں ہوا. ٹھیک ہے. پھر لطیف قریشی صاحب کا یہ کہنا تھا کہ جی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں یہ کیس ابھی تک چل رہا ہے اور وہاں پر یہ سارا کچھ موجود ہے. چلیں پبلک اکاؤنٹ کمیٹی سے بھی ہم چیک کر لیں گے کہ وہاں پہ ہے یا نہیں. ہماری تو نہ کوئی دشمنی ہے لطیف قریشی سے، نہ عثمان شاہد صاحب سے. لیکن عثمان شاہد صاحب نے جو لیٹر بھیجا ہم نے اسکرین پہ بھی دکھا دیا. لیکن جو ہم نے پروگرام کیا تھا عثمان شاہد صاحب کے حوالے سے، اور کیا کیا الزامات تھے، منی لانڈرنگ کے حوالے سے بھی انہوں نے اس معاملے کو کلیئر کیا. انہوں نے کہا جی میرے علم میں نہیں ہے منی لانڈرنگ کا معاملہ، لیکن لطیف قریشی صاحب کا کہنا ہے کہ جی پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کے پاس جو معاملہ ہے نا وہاں پہ یہ موجود ہے منی لانڈرنگ کے حوالے سے بھی. لیکن جب پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کوئی ایسا کرے گی، کارروائی کرے گی، نیشنل بینک والوں کو طلب کرے گی، جو بھی ہیں وہ عثمان شاہد صاحب ہوں یا باقی ہوں، تو جب ان کو بلائے گی تو پھر ہم اس کے اوپر بھی پروگرام کر دیں گے. جی مانگڑ صاحب، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ دیکھیں جی عثمان شاہد صاحب نے یہ بھجوا دیا، ہم اس کے مشکور ہیں، لیکن اب تک جو ہے نا وہ جو 540 ملین لگ بھگ کا جو قومی خزانے کو نقصان تھا نا، اس کے ڈنائٹ کسی نے بھی نہیں کیا. وہ جو 54 ارب روپے کا تقریباً اور 362 ایل سیز جو اچھا، اس پہ بھی لوگوں نے کہا کہ جی آپ نے میرے خیال بولا لائن آف کریڈٹ، وہ ہے لیٹر آف کریڈٹ تھا، وہ ہم نے جو ہے نا بائی مسٹیک 362 ایل سیز کے حوالے سے بھی نیشنل بینک آف پاکستان نے کوئی موقف نہیں ہے. میرا اس وقت موقف یہ ہے کہ دیکھیں عثمان شاہد صاحب نے اپنا موقف دیا نا، تو نیشنل بینک کو بھی دینا چاہیے، ہم نے چلا دیا. ہاں جی، ٹھیک ہے. اسی طرح نیشنل بینک کو بھی چاہیے نا کہ وہ کہے کہ بھائی کوئی کرپشن، کوئی غبن نہیں ہوا ہے، اسکول کلیئر ہے. ہاں جی، ٹھیک ہے، تو وہ بھی ہم عوام کو بتائیں گے. اور 362 ایل سیز کا بھی بتائیں، ایل سیز کا بھی بتائیں کیسے کھلی ہیں، کیسے کھلی. لیکن وہ نہیں آ رہا. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بے شک عثمان شاہد اس میں گلٹی نہیں ہوں گے، لیکن قومی خزانے کو تو نقصان ہوا ہے نا. پبلک اکاؤنٹ کمیٹی یہ پتہ لگائے کہ وہ پیسے اصل میں کس نے کھائے ہیں یا کس کے کھاتے میں گئے ہیں، ذمہ دار کون ہے. وہ پیسے ریکور ہونے چاہیے. نہیں، لیکن ایک اور چیز بھی تو یہاں پہ ہم نے دیکھنا ہے کہ جو 362 ایل سیز ہیں
اس کے ساتھ آپ نے یہ بھی بتایا تھا کہ 12 پرائیویٹ بینک ہیں. جی ٹھیک ہے, 12 پرائیویٹ. وہ درخواست دوبارہ پڑھیں. اس میں ہم نے چند بینکوں کا نام تو لیا, جی سلک بینک کا نام لیا, این سی بی کا لیا, بینک آف پنجاب کا نام لیا, ہاں. تو باقی جو 9 بینک ہیں ان کا بھی تو ہمیں نام لینا چاہیے نا. ایسا لگتا ہے کہ ہم نے 3 بینکوں کو ٹارگٹ کیا, باقی جو 9 بینک ہیں ان کا بھی ذکر کرنا چاہیے. وہ درخواست کو زیادہ غور سے پڑھیں. دوبارہ سے درخواست کے وہ چیزیں جو ہے نا ہم سامنے لے کے آئیں گے, چونکہ ہمارے پاس ٹائم ایک مختصر سا ہوتا ہے. لیکن پھر بھی ہم کہیں گے نیشنل بینک والے ہمیں اب بھی بتا دیں کہ ان 12 بینکوں کو جو آپ نے جو پیسے دیے, جو انہوں نے ایل سیز کھولی, وہ کس کھاتے میں آپ کے پاس کھلتی رہیں اور کیوں آپ نظر انداز اس کو کرتے رہے. یہ چاہیے نیشنل بینک کو صورتحال کلیئر کرنا. ہاں البتہ بینک آف پنجاب بھی کر سکتا ہے, سلک بینک بھی کر سکتا ہے, ایم سی بی بھی کر سکتا ہے, اور باقی جو 9 بینک تھے, ہاں میزان, وہ میزان بینک والے بھی کر سکتے ہیں. اور اس جو لطیف قریشی صاحب کی درخواست ہے اس میں کچھ اور منی لانڈرنگ کے حوالے سے جو وہ اس میں ایکٹ شامل تھے عثمان شاہد کے خلاف. اچھا ٹھیک ہے کہ بھئی یہ ان کے اوپر جو ہے نا یہ دفعات شامل ہیں. تو وہ لیٹر اس وقت میرے سامنے نہیں پڑا, تو میں دوبارہ ریڈ کر لیتا. وہ منی لانڈرنگ کے جو تھے نا اس میں 608 اور 420 والے یہ سارے چیزیں شامل تھیں. تو اب مجھے نہیں پتا کہ وہ ایف آئی اے اس کے بارے میں ان کو کلیئر قرار دے گی یا پھر وہ جو ہے نا کسی اور ادارے کا کام ہے. تو اگر ان الزامات سے بھی وہ بری و ذمہ ہے تو ویل اینڈ گڈ. نہیں, لیکن ہم دوبارہ انشاءاللہ لطیف قریشی صاحب سے بھی رابطہ کریں گے اور پبلک اکاؤنٹ کمیٹی سے بھی رابطہ کریں گے, ایف آئی اے سے بھی جانیں گے. لیٹر جو عثمان شاہ صاحب نے بھیجا ہے ہم نے آپ کو ناظرین دکھا دیا ہے. انشاءاللہ اس کا فالو اپ سٹوری بھی دیں گے. شمشاد مانگٹ اور ایس ایچ بنگش کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.